علی یار پیا کے فادر کی تیمارداری کے لیے جب ان کے گھر جاتا ہے تو اسلم کو بہت برا لگتا ہے۔ تبھی اسے انویسٹیگیشن کرتا ہے کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہو۔ اب علی یار بتاتا ہے کہ میں سیٹھ داؤد کا بیٹا ہوں، تو اسلم کو یہ سن کے بھی اچھا نہیں لگتا کہ آخر اتنے بڑے سیٹھ کا بیٹا چل کے پیا کے باپ کی تیمارداری کے لیے کیوں آئے گا۔ ابھی تو اسلم کو یہ نہیں پتا کہ سیٹھ داؤد دراصل وہی موسیٰ جواری ہے جس سے اسلم اتنے سالوں سے خود بھی بچتا پھر رہا ہے اور اپنی پیا کو بھی بچاتا پھر رہا ہے۔ ادھر پیا بھی اپنی دوست لبنہ سے ناراض ہوتی ہے کہ تمہیں علی یار کو لے کے گھر نہیں آنا چاہیے تھا، ابا کیا سوچیں گے، وہ مجھ پر اعتبار کر کے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور میں وہاں پر لڑکوں سے دوستیاں کرتی پھر رہی ہوں۔ ادھر سانول دوہری مشکل میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ایک طرف تو سیٹھ داؤد اس کے ذمے کام لگاتا ہے کہ ورک شاپ خالی کروانی ہے، جبکہ دوسری طرف سانول کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ پیا جی کے فادر اسلم کی ورک شاپ ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ ورک شاپ خالی نہیں کرواؤں گا، بلکہ سیٹھ داؤد سے جا کے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس زمین کو چھوڑ دیں اور اسلم کے پاس رہنے دیں۔ سیٹھ داؤد کو سانول کی بات سن کے شدید غصہ آتا ہے، کیونکہ آج تک سانول نے سیٹھ داؤد کا کوئی حکم نہیں ٹالا اور آج پہلی بار ہے کہ وہ سیٹھ داؤد کے خلاف جا رہا ہے۔ اور ادھر علی یار جب پیا کے فادر کی تیمارداری کے بعد لبنہ کے ساتھ آٹو رکشہ میں بیٹھ کے واپس یونیورسٹی جاتا ہے تو راستے میں سیٹھ داؤد کی نظر آٹو رکشہ میں بیٹھے اپنے بیٹے پر پڑ جاتی ہے۔ سیٹھ داؤد بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا بیٹا بغیر گارڈز کے گاڑی کے اس چھوٹے سے رکشہ میں آخر کیا کر رہا ہے۔ گھر آنے پر سیٹھ داؤد علی یار کی اچھی خاصی خبر لے گا۔ اس کا خیال ہے کہ شاید لبنہ کے ساتھ اس کا کوئی چکر ہے، لیکن علی یار بتا دے گا کہ لبنہ تو میرے لیے بہنوں کی طرح ہے، ہاں البتہ میں کسی سے محبت کرنے لگا ہوں اور اسی کے فادر کی تیمارداری کے لیے گیا تھا۔ تو ناظرین، اب جب سیٹھ داؤد اپنے بیٹے علی یار کے لیے اسلم کے گھر پیا کا ہاتھ مانگنے جائے گا تو کہانی میں اصل ٹویسٹ تب آئے گا۔